अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 169 देखेंगे आज हम, और 170 भी इसके साथ शामिल करेंगे, और इंशाअल्लाह 171 भी। 3 आयत देखेंगे। शहादत के हवाले से हैं ये आयात, और ग़ज़वा उहद में जो शहीद हुए थे उनके हवाले से आयात हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून फ़रिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही व यस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू, और ना तुम ख्याल करो, ना तुम गुमान करो, ना तुम ख्याल करो, ना तुम सोचो उन लोगों के बारे में। किन लोगों के बारे में? क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह, जो मारे गए अल्लाह की राह में, जो शहीद कर दिए गए अल्लाह की राह में। क्या ना ख्याल करो उन्हें? अमवाता, उन्हें मुर्दा ना समझो। असल में जो हुआ ये कि उहद में जो शहदा थे उनके हवाले से मुनाफिकीन ने बातें बनाई। कुछ ने कहा कि उनकी मौत तो मौत ज़िया है, यानी मौत वो ज़ाया हो गए, उनकी मौत का कोई फ़ायदा ना हुआ, मौत ज़िया हुई, यानी नुकसान की मौत हुई। फिर कुछ ने ये कहा कि नाउज़ुबिल्लाह एक शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहकावे में आकर ये अपनी जानें ज़ाया कर रहे हैं। तो इन हवालों से भी, और फिर जो ग़ज़वा उहद के शहदा की जो रूहें थी अल्लाह के पास, उन्होंने भी अल्लाह से रिक्वेस्ट की थी कि या अल्लाह जो पीछे हैं लोग, और मतलब जो अफसोस में हैं हमारे मरने पर, हमारे शहीद होने पर, या जो और हमारे भाई हैं जो जिहाद कर रहे हैं, उनके हवाले से भी उनको मोटिवेट करने के लिए और उनके गम को कम करने के लिए किसी तरह ये ख़बर पहुंचाई जाए दुनिया में कि हम यहाँ बहुत अच्छी ज़िंदगी में आ चुके हैं। मतलब हम मुर्दा नहीं हैं, हम जिंदा हैं, हम तो बहुत कहीं कहीं ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी में आ चुके हैं। तो उस हवाले से फिर ये आयत जो है नाजिल हुई हैं। तो ये दोनों बातें मैंने आपको बताई, ये दोनों इससे जुड़ी हुई हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए तुम उसे मुर्दा ना कहो। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो तो जिंदा हैं, इंद रब्बिहिम, अपने रब के पास हैं, युरज़क़ून, वो रिस्क दिए जाते हैं। यानी दुनिया में भी जिस तरह इंसान, ज़िंदगी की अलामत क्या है? खाना पीना है ना। कोई खाना पीना छोड़ता है, हम कहते हैं ये तो खाना पीना छोड़ दिया, ये तो मर ही जाएगा। तो वो यहाँ रिस्क की बात भी की जा रही है कि रिस्क भी पा रहे हैं, यानी उनकी ज़िंदगी इस हद तक ओरिजिनली ज़िंदगी ही है कि जैसे इंसान खाना खाता है ना, इस हद तक। तो उस हवाले से कहा जा रहा है वहुम इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, के वो अपने रब के यहाँ रिस्क दिए जाते हैं। इस हवाले से असल में एक हदीस भी मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शहदा की रूहें होती हैं ना, वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श है उसके नीचे जो कंदीलें हैं, कंदील कहते हैं, जैसे फानूस समझ लें आप एक तरह से। तो वो जो कंदीलें हैं उन कंदीलों में रहती हैं सब्ज़ परिंदों की शक्ल में, और जब दिल चाहता है वो जन्नत में जाती हैं, और वो जन्नत का चक्कर लगा लिया और चल फिर कर वहाँ उड़ कर आ गई वहाँ से, और वो जन्नत की जो नहरें हैं और जो जन्नत के बागात हैं वो वहाँ से रिस्क पाती हैं। तो ये हदीस भी बहरहाल मौजूद है। फ़रिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, ये लोग जो उहद में शहीद हो गए, और भी उनके अलावा भी जो भी अल्लाह की राह में शहादत जिसको नसीब होगी, वो सब कौन है? फ़रिहीन, खुश हैं, बिमा आताहुमुल्लाह, साथ उसके जो अल्लाह ने उनको अता किया। क्या उनको अता किया? बेहतरीन मौत दी, उनको शहादत दी, मिन फ़ज़ली, अपनी फ़ज़ल से। यानी ये इतना बड़ा रुतबा पा लेना कोई अपनी मेहनत से नहीं पा सकता, ये सब अल्लाह का फ़ज़ल ही होता है ना। हम नियत करते हैं, हम इरादा करते हैं, हम कोशिश शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, और फिर उसके बाद वो चीज़ हमें मिले ना मिले, ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है ना। हम तो कोशिश करते हैं अपनी तौर। वयस्तबशिरून, और वो खुशखबरियाँ पा रहे हैं, बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम, इन लोगों के बारे में नहीं वो मिले इनको इनके पीछे से। अल्ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और कि नहीं कोई खौफ इन पर और ना ही वो गमगीन होंगे। तो इन्हें क्या है यहाँ फ़रिहीन, फ़रीहा नाम भी रखते हैं ना उर्दू में, तो उसका भी मतलब आपको समझ आएगा। फ़रिहीन बड़े खुश हैं, सेलिब्रेशन है, एक सेलिब्रेशन चल रही है, खुशी का भी ये आलम है कि इतरा रहे हैं, फ़ख्र कर रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं कि हमें इतनी अच्छी मौत अल्लाह ने दी, बेहतरीन ज़िंदगी, बेहतरीन ठिकाना, बेहतरीन रिस्क,
یعنی اتنی بڑی خوشخبری ایسی ہوتی ہے نا کوئی نیوز جس کو سننے کے بعد آپ کچھ کہتے نہیں، بس اب آپ پہلے ہنستے ہیں، پہلے مسکرا پڑتے ہیں، آپ کی بانچیں کھل جاتی ہیں، پھر آپ ریئیکشن کو ظاہر کرتے ہیں. استبشار، یستبشرون، یہ لفظ سارے اسی سے ہیں. تو وہ خوشخبری پا رہے ہیں، تو انہیں مطلب بے انتہا خوش ہیں وہ کہ اللہ نے انہیں ایسی موت سے نوازا. اب اس میں ایک چیز یہ بھی سیکھنے والی ہے، سمجھنے والی، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم. یعنی ایک تو یہاں یہ مراد ہے کہ اس خوشخبری کو ان لوگوں تک پہنچایا جائے جو ان سے ابھی نہیں ملے ہیں، یعنی جو اور مسلمان مجاہدین ہیں، جہاد کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، ان تک غزوہ احد کے حوالے سے یہ جو شہداء تھے ان کی کامیابی کی خوشی قرآن میں لکھ دی گئی. تو یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے بھی بن گئی نا، کہ جو ابھی شہید نہیں ہوئے لیکن شہادت کا شوق رکھتے ہیں، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی خوشخبری ہے ان آیات میں کہ کیا ملتا ہے، کہ وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور وہ اللہ کے عرش کے نیچے ان کا مکان ہے، ان کی جگہ ہے. تو یہ بھی خوشخبری اس حوالے سے بھی بات ہے. اور دوسری کیا، اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ پہلی ہی کنٹینیویشن ہے کہ کوئی خوف نہیں ہے ان پر، کوئی نہ وہ غمگین ہوں گے. دوسری خوشخبری اگلی آیت میں. تو کیا ہے خوف کیسے نہیں ہوگا، غمگین کیسے نہیں ہوں گے؟ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے فیوچر کا. جب قبروں سے اٹھیں گے تو آگے فیوچر کا خوف ہوگا نا، جنت ملے گی یا جہنم ملے گی، کیا ہوگا. اور غمگین، غم کس کا ہوتا ہے؟ ماضی کا ہوتا ہے. غم کس کنڈیشن میں؟ کہ ہم کیا کر آئے پیچھے سے، ہم نے کیا کیا. اب جب بندہ شہید ہوتا ہے تو اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. ابھی حساب کتاب نہیں ہوا ہے لیکن اس کو بتا دیا گیا ہے کہ تم جنتی اور یہ تمہارا جنت میں ٹھکانہ ہے. تو اس کے لیے اپنا کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. غم کیوں نہیں ہے؟ غم اس لیے نہیں ہے کہ اس سے بہترین موت کوئی موت ہو ہی نہیں سکتی. پھر شارٹ کٹ بھی ہے کہ سارا کچھ آپ کو سیدھا سیدھا بس جنت میں گئے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوشیاں مناتے ہیں نعمت پر اللہ کی طرف سے، وفضل اور فضل پر. فضل کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ، اور نہیں ہے اللہ بے شک ضائع کرتا کیا چیز، اجر مؤمنین، ایمان والوں کا. تو کیونکہ وہ موت ضیاء کہہ رہے تھے نا کہ اس موت سے یہ لوگ ضائع ہو گئے، کچھ کما نہ سکے، تو مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. اب یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں حضرت عبداللہ کا واقعہ ہے. یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، تو حضرت جابر نے ان کو کسی اور کے ساتھ ان کی تدفین کر دی تھی، کیونکہ اتنے سارے شہداء تھے تو تدفین اسی طرح سے پھر کی گئی. اور یہ الاؤ بھی ہے مسلمانوں میں کہ جو شہید ہے اس کے لیے غسل اور کفن کی پابندی نہیں ہوتی، اسے ویسے بھی تدفین کی جا سکتی ہے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو تھے، ان کو جب ان کی تدفین کی گئی تو ان کے ساتھ ایک شخص اور بھی تھے. تو بعد میں حضرت جابر کو خیال آیا کہ میں اپنے والد صاحب کو الگ سے ان کی قبر جدا کروں. تو لگ بھگ 6 ماہ بعد انہوں نے اپنے والد کی لاش نکالی تو دیکھا گیا کہ ان کی لاش بالکل ویسی ہی تھی، صرف تھوڑا سا جو کان کا حصہ تھا وہ گلا تھا. پھر حضرت جابر کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ زندہ ہوتے ہیں، بل احیاء، بلکہ شہید کون ہے؟ زندہ ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، ان کے ساتھ حضرت حذیفہ بن یمان بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو ان کی بھی باڈیز کو ان کے انتقال کے بعد موو کیا گیا لگ بھگ 1300 سال بعد، اپنی وفات کے 1300 سال بعد. اور یہ شاہ عراق اور عراق کے مفتی اعظم جو تھے، یہ پچھلی صدی کا واقعہ یہ، تو ان شاہ عراق اور عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں حضرت حذیفہ بن یمان آئے اور انہوں نے مطالبہ کیا یا انہوں نے بتایا کہ ہماری قبروں میں پانی اتر رہا ہے تو ہماری قبروں کو چینج کیا جائے. تو بغداد سے لگ بھگ 40 میل دور یہ علاقہ ہے. لگ بھگ 5 لاکھ کا مجمع تھا اور ایک جرمن کمپنی تھی جنہوں نے تقریباً 6 اسکرینز لگائی تھی 20 into 30 فیٹ کی، اور اس پہ جو ہے یہ منظر لائیو دکھایا گیا. قبریں کھودی گئیں اور پھر دونوں صحابہ کرام کی لاش نکالی گئیں ناشیں، اور وہ بالکل فریش تھی. ایون آنکھوں میں چمک تک تھی. جو جرمن ڈاکٹر تھا وہ آنکھوں کی چمک دیکھ کر ایمان لایا. بہت سارے لوگ ایمان لائے تھے اور بالکل اجسام درست تھے، تر و تازہ تھے، چہرے نور سے چمک رہے تھے، اور چہرے مبارک سے کفن بھی ہٹایا گیا. تو جو اور پلس توپوں کی سلامی بھی دی گئی، اور تقریباً 4 گھنٹے میں مزارات جو ہیں تبدیل کیے گئے، اور وہاں پہ موجود ہزاروں لوگ اسلام لائے. لگ بھگ 5 لاکھ لوگ تھے جنہوں نے یہ سارا منظر دیکھا. تو احیاء و اموات، کہ وہ احیاء
اور وہ زندہ ہیں، مردہ نہیں ہیں، اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں. تو یہ ہمیں یہاں بھی پتہ چلتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی ایسی بہت سارے واقعات ہیں میں نے خود پڑھے ہیں، تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے، دیکھا گیا ہے کہ جو شہید ہیں وہ ان کے اجسام تک تر و تازہ رہتے ہیں. کشمیر کے حوالے سے میں نے کچھ واقعات پڑھے ہیں کہ ایک رپورٹر نے لکھا ہوا تھا کہ وہ کہ کوئی پہاڑ تھا اور وہ جو ہے ایسی ہی جگہ تھی، اسے اوپر روشنی نظر آتی تھی رات میں. انہوں نے خود وہاں پہ چھپے ہوئے تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ اوپر کیا ہے، رات ہوتی ہے روشنی نظر آتی ہے. 2 یا 3 راتیں غالباً وہ اس جگہ پہاڑ کے دامن میں چھپے رہے. اور وہ پھر جب بہت زیادہ انہیں ہوا کہ نہیں ہمیں جانا چاہیے، تو وہ جا کر انہوں نے دیکھا، رات کے کسی پہر گئے اور اس جگہ جا کر دیکھا تو وہاں پہ ایک مسلمان کی لاش تھی جو حلیے سے لگ رہا تھا کہ اسے شہید کیا گیا ہے. اور 2-3 دن سے وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے. وہ لاش بالکل خراب نہیں ہوئی تھی، ایون اس میں سے روشنی نکل رہی تھی. تو وہ اس روشنی کی وجہ سے اس سے متاثر ہو کے گئے تھے اوپر. تو یہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی دکھاتے ہیں. اور اسی طرح ہم نے کچھ آپ کو نیٹ پہ بھی واقعات مل جائیں گے جس میں حافظ ہیں اور ان کی جو قبر کسی وجہ سے، بارش وجہ سے، کسی کی وجہ سے خراب ہوئی اور پھر دیکھا گیا تو بالکل فریش تھی لاش اندر. تو ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں. اب اس میں ہم کوئی حتمی بات اس لیے نہیں کریں گے کہ اللہ چاہے تو نشانی نہ دکھائے. اللہ کے لیے لازم تو نہیں یہ نشانیاں دکھانا. ہو سکتا ہے کوئی شہید ہو اور اس کی لاش اس طرح اس کنڈیشن میں اتنی فریش نہ ہو، تو اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں کس طرح سے کس معاملے کو کرنا ہے. لیکن ایک حقیقت ہے بہرحال کہ شہید زندہ ہیں، مردہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیں اپنے لیے شہادت کی موت مانگنی چاہیے. اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یہ دعا ہے، یہ مل جائے گی آپ کو بہت ایزیلی. اور اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے اور ہمارے دل میں جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت سے نوازے. صرف دعا نہیں، جذبہ بھی ہونا چاہیے. اور اللہ کے ہاتھ میں اللہ کوئی کمی تو نہیں ہے، اللہ کے دربار میں تو کوئی کمی نہیں. تو ہمیں مانگنی بھی چاہیے دعا اور تمنا بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ شارٹ کٹ نہیں ہے، یہ شارٹسٹ کٹ ہے جنت میں جانے کا. شارٹسٹ کٹ جسے میں کہوں گی کہ یہاں مرے اور وہاں جنت، اس سے زیادہ مختصر راستہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جنت میں پہنچ سکیں. تو دنیا میں شارٹ کٹ لگاتے ہیں، اللہ ہمیں آخرت کا شارٹ کٹ بھی نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.